بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 269 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز الاغتسال عریانا فی الخلوہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ اور ہمارے اسباق چونکہ ابواب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، اور آج کے اس باب کے اندر چونکہ ایک ہی حدیث ہے، لہذا ہمارا آج کا سبق صرف ایک حدیث پر مشتمل ہوگا۔ بھی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حماد بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى عليه السلام ان يغتسل معنا الا انه آدر قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال فجمع موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام وقالوا والله ما بموسى من باس فقام الحجر حتى نظر إليه قال فأخذ ثوبه فتفق بالحجر ضربا قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر۔ حضرت حمام بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہم سے بیان کی ہیں۔ پھر حضرت حمام نے ان میں سے چند احادیث بیان کی اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی عادت تھی کہ ننگے نہایا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھا کرتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کیا کرتے تھے۔ بنو اسرائیل نے آپس میں یہ کہا کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے کہ وہ آدر ہیں، یعنی ان کے خصیے بڑے ہوئے ہیں اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے کہ اچانک پتھر ان کے کپڑوں کو لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے یہ کہتے ہوئے کہ اے پتھر میرے کپڑے دے دو، اے پتھر میرے کپڑے دے دو، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرمگاہ کو دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کو تو ایسی کوئی بیماری نہیں۔ پھر پتھر وہیں رک گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اچھی طرح آپ کو دیکھ لیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لیے اور پتھر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کے 6 یا 7 نشان موجود ہیں۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام، تیسرے ہیں معمر بن راشد، چوتھے ہیں حمام بن منبہ اور 5ویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الدوسی، مشہور صحابی ہیں۔ 57 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں اور اس میں صنعاء کے راویوں کا تسلسل ہے۔ اور اس سند کے اندر ھذا ما حدثنا ابو ہریرہ والا جو جملہ ہے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ حدیث اس صحیفے میں سے ہے جو صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے مشہور ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کانت بنو اسرائیل، اس میں لفظ کانت مؤنث استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے یہاں جماعت مراد ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے قالت الاعراب، یعنی اعرابیوں کی جماعت نے کہا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو برہنہ ہو کر غسل کرتے تھے، اس کے بارے میں شارحین کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اگر ان کی شریعت میں برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تنہائی میں پردہ فرما کر غسل کرنا آپ کی عظیم شرم و حیا اور بلند اخلاق کی علامت تھا، اور اگر ان کی شریعت میں بھی یہ ممنوع تھا تو پھر ان کا یہ عمل ان کی غفلت اور سستی تھی، جیسے کہ آج کل بھی بہت سے لوگ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں
برہنہ ہو کر دوسروں کے سامنے غسل کرنا جائز تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اس پر برقرار نہ رہنے دیتے بلکہ روک دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی شرمیلے اور پردہ پوش انسان تھے، یہاں تک کہ حیا کی وجہ سے ان کے جسم کی کھال کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا عمل جائز تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اعلیٰ حیا کی وجہ سے تنہائی کو پسند فرماتے تھے۔ حدیث میں استعمال ہونے والا لفظ ہے سوآ، اس سے مراد ہے سطر، اور اس کو سوآ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا کھل جانا یا ظاہر ہو جانا انسان کے لیے باعث ندامت اور ناگواری ہوتا ہے، یعنی انسان اس کا کھلنا ناپسند کرتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر معاشرے میں کوئی چیز جائز بھی ہو تب بھی ایک صاحب کردار انسان کو حیا اور وقار کا اعلیٰ معیار اختیار کرنا چاہیے، اور سوآ کا لفظ خود بھی بتا رہا ہے کہ پردہ کھلنا ایک ناگوار عمل ہے۔ انبیاء کرام اپنی قوم کے درمیان سب سے زیادہ باحیا اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا وہ ہے آدر، جس کا مطلب ہے خوشیوں کا پھول جانا یا ان میں ورم آ جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک اور روایت اس واقعے کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی باتوں سے ایذا دی اور کہا کہ یہ شخص جو اتنا چھپ کر غسل کرتا ہے اس کی وجہ جسم کا کوئی عیب ہی ہو سکتا ہے، یا تو انہیں برس کی بیماری ہے یا پھر یہ آدر ہیں یا کوئی اور جسمانی آفت یا عیب ان کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے محض بدگمانی کی بنیاد پر اللہ کے نبی پر جسمانی عیوب کے الزامات لگائے، اور یہ وہی ایذا رسانی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی کہی ہوئی باتوں سے بری ثابت کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فوضع ثوبہ علی حجر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پتھر پر رکھے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں غسل کے لیے برہنہ داخل ہوئے تھے۔ اسی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے کہ تنہائی میں برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز ہے۔ بہرحال مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک پانی ان کے سطر کو چھپا نہ لیتا وہ اپنے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ جب پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں کو لے کر وہاں سے دوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے کرتے بنی اسرائیل تک پہنچ گئے تو بنی اسرائیل نے جب آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور متناسب جسم والے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کو بیان فرمایا اور اس کے کسی حصے پر نکیر نہیں فرمائی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ تنہائی میں عریاناً غسل کرنا ہماری شریعت کے بھی موافق ہے۔ اگر اس میں کوئی بات ہماری شریعت کے خلاف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ فقہائے کرام کا موقف یہ ہے کہ سطر چھپانا عام حالات میں واجب ہے، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ڈھکے ہوئے اور برہنہ انسان دونوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ برہنہ کو ترک ادب کرنے والا اور سطر پوش کو با ادب دیکھتا ہے، لہذا جب تک کوئی صحیح ضرورت قضاء حاجت وغیرہ کی نہ ہو تو اس ادب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہماری شریعت کے لیے بھی ایک رہنمائی ہے۔ انسان کو تنہائی میں اللہ کے سامنے با ادب رہنا چاہیے اور بلا ضرورت سطر نہیں کھولنا چاہیے۔ فقہاء نے ضرورت اور جگہ کی گنجائش کے مطابق مختلف آراء دی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فر الحجر، اس کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابئی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس پتھر میں زندگی اور ادراک پیدا کر دیا تھا۔ اہل سنت کے نزدیک معجزے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پتھر میں گوشت پوشت یا رطوبت پیدا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماد یعنی بے جان میں ایسی حرکت پیدا کر دی تھی جیسے سانپ میں ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ حرکت کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو رہی ہو۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ فجمح موسیٰ، جمح کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب گھوڑا اتنا تیز دوڑے کہ سوار کے قابو سے باہر ہو جائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو پکڑنے کے لیے انتہائی تیز رفتاری سے دوڑے، بِإِسْرِهِ، اس کے پیچھے پیچھے، صوبِ حجر،
اس کا مطلب ہے اے پتھر میرے کپڑے دے دو۔ بنی اسرائیل کا آپ کے جسم مبارک کو دیکھ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ علاج معالجے یہ شدید ضرورت کے وقت، جیسے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کو ثابت کرنا تھا، جسم کے اعضاء کو دیکھنا جائز ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں، اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو صورت اور سیرت دونوں لحاظ سے مکمل اور حسین ترین پیدا فرماتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی طرف کسی بھی جسمانی نقص یا عیب کی نسبت کرنا انہیں ایذا دینا ہے، اور ایسا کرنے والے کے بارے میں کفر کا خوف ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی توہین ایمان کے منافی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد اور نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں بھی کچھ نکات اور اخلاقی اسباب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔